سورہ یونس آیت نمبر 66۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون صدق الله العظيم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے اور ان لوگوں کی مذمت ہے جنہوں نے اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کیا کہ اللہ صاحب اولاد ہے، اللہ کا فلاں بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی اس بات کو رد فرمایا کہ اولاد ایک کمزوری ہے اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، پاک ذات ہے، تمام کمزوریوں سے پاک ہے۔ کسی بھی کمزوری کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ بہت بڑا کفر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر بطور دلیل اپنی چند نشانیوں کا تذکرہ فرمایا، رات اور دن، فرمایا کہ یہ میری قدرت کی نشانیاں ہیں۔ کبھی رات بڑی ہوتی ہے تو کبھی دن بڑا ہوتا ہے، کبھی دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ رات اور دن کا نظام نہ تو خود بنا ہے نہ خود چل رہا ہے، یقینی بات ہے کہ کوئی اس کا بنانے والا ہے اور کوئی اس کا چلانے والا بھی ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ اس کا بنانے والا بھی اللہ اور اس کا چلانے والا بھی اللہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میری قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں، لیکن اگر صرف رات اور دن کے اندر بھی تھوڑا سا غور و فکر کر لو تو اللہ کی وحدانیت سمجھ آ جائے گی کہ یہ ایک ہی جیسے چل رہی ہیں۔ کبھی ان کی رفتار کے اندر، ان کی چال کے اندر، ان کے کام کے اندر کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی، بد نظمی پیدا نہیں ہوئی، اتنے پیارے انداز سے یہ چل رہے ہیں اور ایک جیسے چل رہے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ چلانے والا ایک ہے۔ اگر بہت سارے ہوتے تو ان کی رفتار کے اندر بھی، ان کے نظم کے اندر بھی تمہیں تبدیلیاں نظر آتی، لیکن جب سے اللہ نے ان کو پیدا فرمایا ایک جیسے چل رہے ہیں، چلانے والا بھی تو ایک ہے نا۔ تو اسی بات سے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ وحدہ لا شریک ذات ہے، اس کی ذات میں اور اس کی صفات مختصہ میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعل لکم اللیل، جس نے تمہارے لیے بنایا رات کو،
لِتَسْكُنُوا فِيهِ تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا اور اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے دن کو مبصراً روشن، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ بے شک اس میں نشانیاں ہیں، ایک نشانی نہیں، لآیات کئی نشانیاں ہیں، لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہوں، جو کان رکھتے ہوں، سنتے ہوں، توجہ کرتے ہوں۔ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا کہا ان لوگوں نے کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، سبحانہ وہ پاک ذات ہے، هو الغنی وہ تو غنی ہے، بے نیاز ذات ہے، لہو ما فی السماوات اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، ان عندکم من سلطان بہذا نہیں ہے تمہارے پاس کوئی بھی دلیل اس پر کہ تم نے اللہ کے لیے بیٹا تو گھڑ لیا ہے لیکن دلیل کوئی نہیں ہے۔ اتقولون کیا تم کہتے ہو علی اللہ اللہ پر ما لا تعلمون وہ باتیں جن کا تم علم بھی نہیں رکھتے۔ قل آپ فرما دیجئے ان الذین یفترون علی اللہ الکذب بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، لا یفلحون وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ متاع فی الدنیا دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، چند دن کی بات ہے، ثم الینا مرجعہم پھر ہماری طرف ہی ان لوگوں نے لوٹ کر آنا ہے، ثم نذیقہم العذاب الشدید پھر ہم انہیں چکھائیں گے عذاب شدید، سخت عذاب چکھائیں گے، بما کانوا یکفرون اس وجہ سے کہ یہ لوگ کفر کیا کرتے تھے۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے رات اور دن ہے۔ ایک آیت میں ارشاد فرمایا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ تمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ تعالیٰ رات کو لمبا کر دے، اتنا لمبا کر دے قیامت تک کے لیے، من الہ غیر اللہ اللہ کے علاوہ اور کون ہے، یأتیکم بضیاء جو روشنی لا سکے، جو دن کو لا سکے۔ اگر اللہ تعالیٰ رات کو لمبا کر دے اللہ نہ چاہے کوئی روشنی لا سکتا ہے؟ اور فرمایا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ اگر اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے اور اتنا لمبا کر دے قیامت تک، من الہ غیر اللہ اللہ کے بغیر کون ہے، یأتیکم بلیل جو رات کو لا سکے، تسکنون فیہ جس میں تم سکون حاصل کرتے ہو، افلا تبصرون کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے دن اور رات کا نظام بنایا اور بڑا پیارا بنایا اور انسانی فطرت کے بالکل عین مطابق بنایا ہے، اور اگر یہ نظام اللہ نہ بناتا تو انسان کتنا وقت نکال سکتا تھا؟ رات دن نہ ہوتے تو اس انسان نے کتنے دن چلنا تھا، کتنا عرصہ نکالنا تھا، کتنا وقت گزارنا تھا، فارغ ہو جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دن کو روشن بنایا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا میں نے کمائی کے لیے دن کو بنایا ہے کہ دن کے وقت کام کرو، دن کے ٹائم کام کرو، کماؤ، اور رات کے وقت وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا تمہاری نیند کو راحت کا ذریعہ بنایا۔ اور اسی بات کا ذکر اس آیت کریمہ کے اندر ہے هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی، لِتَسْكُنُوا فِيهِ تاکہ تم سکون حاصل کرو،
انسان جتنا بھی تھک جائے، کبھی ایسا ہوتا ہے تھوڑا کام کرتے ہیں انسان دن کے وقت، کبھی زیادہ کرتا ہے، کچھ لوگ کم کرتے ہیں، کچھ لوگ زیادہ کرتے ہیں، لیکن بہرحال تھوڑا کام ہو یا زیادہ ہو انسان تھک جاتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں خلق الانسان ضعیفا، انسان تو ضعیف پیدا کیا گیا، اس کو میں نے بنایا ہی کمزور ہے، تو یہ تو ایک کمزور چیز ہے، یہ تھک جاتا ہے، اس کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے، تھکاوٹ ختم کرنے کے لیے میں نے رات دی اس کو، اور رات کے اندر پھر دین، رات کے وقت نیند، یعنی کہ رات بھی اللہ کی نعمت اور اس میں جو نیند ہے یہ بھی اللہ کی نعمت۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ رات تو ان کو ملتی ہے لیکن نیند نصیب نہیں ہوتی۔ جب انسان اللہ کی یاد چھوڑ دیتا ہے نا، اللہ سے دور چلا جاتا ہے اور دنیا کی لذتوں میں، دنیا کے چکروں میں بس وہ پاگل ہو گیا ہے، اب پوری رات گزر جاتی ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ سو جاؤں، نیند نہیں آتی۔ تو رات بھی اللہ کی نعمت ہے، اور اس میں جو نیند ہے یہ الگ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نعمت ہے یا نہیں ہے؟ اگر رات کے وقت خود بخود نیند آ جائے اور بہترین نیند آ جائے جس سے انسان آرام کرتا ہے اور بالکل تازہ دم ہو جاتا ہے، فریش ہو جاتا ہے اور اس کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ رات میں نے بنائی، تمہارے سکون کے لیے بنائی ہے کہ تم سکون حاصل کرو اس کے اندر۔ انسانی فطرت ہے نا، جب ہم سونے لگتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بھئی لائٹ بند کر دو، زیادہ چلو بھئی زیرو والا بلب جلا دو۔ تو یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ اندھیرے کو پسند کرتا ہے۔ اسی فطرت کے مطابق اللہ نے رات بنائی ہے کہ دن کے وقت تو سورج ہوتا ہے، کتنی روشنی ہوتی ہے، اب یہ چاہتا ہے کہ یہ روشنی نہ ہو، بس میں نے آرام کرنا ہے، اللہ نے سورج کی چھٹی کرا دی، چل جا۔ اب چاند کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ بھئی تیری جو روشنی ہے نا وہ تو دھیمی ہے، میٹھی ہے، ہلکی یہ ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کے مطابق دن اور رات کا نظام بنایا کہ دن کس کام کے لیے؟ کمائی کے لیے، اور رات کس کام کے لیے؟ سکون کے لیے، آرام کے لیے۔ پھر یہ بھی ہر ایک بندے پہ منحصر ہے کہ وہ کون سی کمائی کرتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو دنیا کمانے کے چکر میں وہ دنیا کماتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو آخرت کمانے کے چکر میں وہ آخرت کماتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو رات کے وقت جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ چلو جی شکر ہے رات آ گئی ہے، اندھیرا ہو گیا، اب چلیں کوئی چوری کریں، فلاں برائی کرنی ہے۔ وہ رات کے انتظار کرتے ہیں، دن کے وقت تو لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، رات کو لوگ سو جائیں گے تو پھر فلاں گھر جائیں گے، فلاں دکان کو توڑیں گے، منصوبے بناتے ہیں، کتنی چوریاں ہوتی۔ رات تو ایک ہے لیکن اللہ نے اس کو سکون کے لیے بنایا۔ کچھ لوگ ایسے بد نصیب اور بدبخت ہیں جو خود بھی بے سکون رہتے ہیں اور دوسری اللہ کی مخلوق کو بھی بے سکون کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں چوریاں کرنی ہیں، کما تو یہ بھی رہے ہیں لیکن جہنم کی آگ کما رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں جی کب رات آئے گی، رات آئے گی اللہ سے مناجات، اللہ سے باتیں کریں گے، کتنا مزہ آئے گا۔ پھر وہ جب رات آتی ہے تو رات کے وقت دنیا سوئی پڑی ہے، یہ اٹھتا ہے بندہ، پھر وضو کرتا ہے، مصلی بچھاتا ہے، پھر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ پھر باتیں کرتا ہے، آہوزاری، فریاد، گڑ گڑانا، رونا، دعائیں مانگنا، یہ بھی کما رہا ہے یا نہیں کما رہا؟ اصل کمانے والا تو یہ ہے۔ بہرحال ہر ایک بندے کی اپنی سوچ ہے، کوئی دنیا کے چکر میں دنیا کمانا چاہتا ہے، کوئی آخرت کے چکر میں ہے، اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اللہ کے دیدار کا متمنی ہے، یہ چاہتا ہے کہ میں آخرت کے لیے کچھ کما لوں۔ تو اللہ کے نبی نے اس معاملے کے اندر بھی ہمارے لیے بہت پیاری تعلیم چھوڑی ہے۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ میانہ روی سے چلو، کسی بھی کام کے اندر شدت اور غلو اللہ کو اس کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ صحابی ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ، یہ بھی صحابی ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ کے نبی کو خبر ملی کہ پوری رات جاگتا ہے، عبادت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے منع فرما دیا، پوری رات نہیں جاگنا،
پوری رات عبادت نہیں کرنی، فرمایا کہ تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، کچھ دیر سویا کر، آرام کیا کر، اور کچھ دیر عبادت کر کے اللہ کو راضی کیا کر۔ کتنی پیاری تعلیم ہے۔ تو بہرحال چونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ رات سکون کے لیے، تو اللہ کے نبی نے بھی صحابہ کو کیا حکم دیا کہ سکون کرو، اس لیے کہ اللہ نے رات کو سکون کے لیے بنایا، یہ نہیں کہ ساری رات جاگو عبادت کرو، نہیں۔ اتنی مشقت کرو گے تو پھر کب تک جیو گے، کب تک چلو گے؟ ظاہر اگر ہم دن کو کام کریں اور رات کے وقت پھر ہم جاگیں، بے شک ہم عبادت ہی کیوں نہ کرتے ہوں، پوری رات اگر نہیں سوتے تو اس طریقے سے ایک رات نصیب ہوگی، دوسری اور تیسری پہ چھٹی، سارا کچھ ہی ختم۔ پھر وہ جو نفلی نمازیں اور تلاوت اور ذکر و اذکار، وہ تو کیا، فرض نماز بھی چھٹی۔ تو اس لیے میانہ روی اللہ کو پسند ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ رات اور دن میں نے کس لیے بنائے؟ رات سکون کے لیے اور دن روشن ہے، تاکہ روشنی کے اندر تم کام کر سکو۔ اس میں کتنی نشانی ہیں؟ بے شمار۔ ان فی ذلک لآیات، بے شمار نشانیاں ہیں، لقوم یسمعون، ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہوں، جو کان رکھتے ہوں، جو اللہ کی بات پر توجہ کرتے ہوں، دھیان دینے والے ہوں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ انسان اللہ کی قدرت کی ان دونوں نشانیوں کے اندر غور و فکر کرتا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین کر لیتا کہ دیکھو کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ یہ رات اور دن کا اختلاف، ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، آسمان و زمین کے پیدا کرنے کے اندر اور رات اور دن کے اختلاف کے اندر، کبھی دن ہے کبھی رات ہے، یہ دن رات کا مختلف ہونا خود بخود نہیں ہو رہا، یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے تو رات کو بڑا کر دیتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے تو دن کو بڑا کر دیتا ہے، کبھی دونوں ایک جیسے ہو جاتے ہیں، برابر برابر ہو جاتے ہیں، اور اسی سے موسم تبدیل ہو رہا ہے نا۔ جب سردیاں آتی ہیں تو راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، اور جب گرمیاں آئیں گی تو پھر دن بڑے ہو جائیں گے، راتیں چھوٹی ہو جائیں گی۔ تو یہ ایک ہی جیسے چل رہے ہیں، ان کی رفتار میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، آپس کے اندر یہ ٹکراتے نہیں، ان کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا دن اور رات کا، سورج چاند کا آپس کے اندر ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا چلانے والا بہت کمال کا ہے، بہت طاقتور ہے، جس کے سامنے یہ چونچرا نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے نا، سورج چاند ستارے دن رات۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس کے اندر کیوں غور و فکر نہیں کرتے کہ یہ نظام جب سے بنا ہے ایک جیسا چل رہا ہے، بڑے پیارے طریقے سے چل رہا ہے، اس میں کوئی تبدیلی تمہیں نظر نہیں آتی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ چلانے والا ایک ہے، 2 ہوتے، 10 ہوتے، 5 ہوتے، زیادہ ہوتے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر کبھی ایسا ہوتا جی دن اتنا لمبا ہو گیا، اب تو راتیں آ ہی نہیں رہی، پتہ نہیں کیا چکر ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ایک نہیں بہت سارے الہ ہوتے تو فساد ہی فساد نظر آتا۔ ایک الہ کہتا کہ یہاں بارش دینی ہے، دوسرا کہتا نہیں دینی۔ ایک الہ کہتا کہ اس کو آج موت دینی ہے، دوسرا کہتا نہیں دینی اس کو۔ لیکن جب اللہ چاہتا ہے تو بارش آ جاتی ہے، اس کو روکنے والا کوئی نہیں۔ جب اللہ روک دے تو کوئی لانے والا کوئی نہیں۔ جب اللہ چاہتا ہے کسی کو پیدا کرنا تو پیدا کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے موت دینا تو موت دے دیتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی بیچ میں رکاوٹ ڈالنے والا نہیں۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اکیلا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنے ان بندوں سے شکوہ ہے جنہوں نے میری وحدانیت پر یقین لانے کی بجائے میرے لیے اولاد ثابت کر دی۔ یہ کون لوگ تھے؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہنے لگے عزیر اللہ کا بیٹا۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائی کہنے لگے عیسیٰ اللہ کا بیٹا۔ اور مشرکین نے تو حد کراس کر دی، مشرکین مکہ کہنے لگے یہ جتنے فرشتے ہیں سب اللہ کی بیٹی ہیں۔
فرمایا اصطفى البنات علی البنین ما لکم کیف تحکمون، اگر میں کہوں تمہاری بیٹی تمہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، تم تو بیٹے مانگتے ہو، اللہ کے لیے بیٹیاں، ساری بیٹیاں کیوں بھائی؟ تو اللہ فرماتے ہیں مشرکین مکہ بھی جھوٹے جنہوں نے میرے لیے بیٹیاں ثابت کی، اور یہودی بھی جھوٹے جنہوں نے میرے لیے بیٹا بنا دیا عزیر کو، عیسائی بھی جھوٹے جنہوں نے عیسیٰ کو میرا بیٹا بنا لیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان سب کا ایک ہی جواب ہے سبحانہ۔ کیا جواب ہے؟ اس کا معنی ہے کہ اللہ پاک ہے۔ اولاد تو کمزوری ہے، اللہ کا نہ حقیقی بیٹا ہے نہ منہ بولا بیٹا ہے، کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے۔ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو اللہ کمزور ہو جاتا، مجبور ہو جاتا بیٹے کے ہاتھوں، اللہ کو فیصلہ کرتا اور بیٹا کہتا ابا جان نہیں، میں ایسے نہیں ہونے دوں گا۔ بیٹا تو اپنے ماں باپ کو مجبور کر لیتا ہے نا، باپ کتنے کام ایسے کرتا ہے جو وہ نہیں چاہتا کہ میں کروں، لیکن مجبور ہوتا ہے جی کیا کروں، بیٹا ہے وہ ناراض ہو جائے گا، گھر چھوڑ کے چلا جائے گا، کوئی اور نقصان کر بیٹھے گا، تو مجبور ہو جاتا ہے، کمزور ہے نا، کمزور ہے، اس کی کمزوری ہے اولاد، اس کی باتوں میں آ جاتا ہے، جانتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، یہ فیصلہ غلط ہے، لیکن مجبور ہو کر وہ کام اس کو کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر میرا بیٹا ہوتا تو میں اتنا بڑا جو نظام چلا رہا ہوں یہ نظام میں کیسے چلاتا، میرا بیٹا کے مجبور کرتا یہ کام نہیں کرنا، یہاں بارش نہیں دینی، یہاں دینی ہے، یہاں عذاب بھیجنا ہے، یہاں نہیں بھیجنا، اللہ کو فیصلہ کرنا چاہتا ہو، بیچ میں بیٹا رکاوٹ آ جاتا۔ اللہ فرماتے نہیں، یہ کمزوری ہے، میں تمام کمزوریوں سے پاک ہوں، هو الغنی، میں غنی ہوں، بے نیاز ہوں۔ غنی کا مطلب یہ ہے کہ میرے کام سب کے بغیر بنتے ہیں اور سب کے کام میرے بغیر نہیں بن سکتے، کسی کا کوئی کام میرے بغیر نہیں بن سکتا، میں غنی ہوں۔ لا يسأل عما يفعل، جو بھی وہ کرے، جو بھی کرے کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں۔ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، باقی سب سے پوچھا جائے گا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اصل یہ کہ جب انسان اللہ کی پہچان سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کی معرفت اس کو حاصل نہیں ہوتی، تب وہ اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے۔ اسے کہتے ہیں حجاب سوء معرفت، یعنی اللہ کی پہچان کا صحیح نہ ہونا۔ اس میں پھر دو صورتیں آ جاتی ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے اندر مخلوق کی صفات مان لیتے ہیں، اللہ کے اندر مخلوق کی صفات، مثال کے طور پر مخلوق کی صفت ہے کہ اس کی اولاد ہوتی ہے، مخلوق کی صفت ہے۔ اب مخلوق کی صفت کو اللہ کے اندر مان لینا بھی اللہ کی بھی اولاد ہے، تو یہ کیا ہے؟ حجاب سوء معرفت، اللہ کی پہچان نہیں ہے اس کو۔ بیوقوف کو پتہ نہیں ہے کہ بندوں کی صفت اللہ کے اندر مانے کھڑا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی صفات جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں وہ اللہ کے مخلوق کے اندر مانے کھڑے ہیں، دونوں برابر ہیں۔ اللہ کی صفت ہے اللہ عالم الغیب، کس کی صفت ہے؟ عالم الغیب کون ہے؟ یہ اللہ کی صفت ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ جو بندے اللہ کی مخلوق کے اندر اللہ کی اس صفت کو مانیں گے انہیں اللہ کی پہچان حاصل نہیں، اللہ کی معرفت نہیں ان کو۔ اللہ کی صفت ہے کہ وہ حاضر اور ناظر ہے، یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ جو اللہ کی اس صفت کو، جو اللہ کی خاص صفت ہے، اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے اندر مانتا ہے تو اس کو بھی اللہ کی پہچان نہیں ہے، اس کی معرفت نصیب نہیں ہوئی، جہالت میں ڈوبا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی صفت ہے کہ وہ مختار کل ہے، وہ مدبر حقیقی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری صفت ہے یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان کی بلندیوں سے لے کر زمین کی پستی تک میری تدبیر چلتی ہے، میرا حکم چلتا ہے۔ کوئی بندہ اللہ کی صفت کو اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے اندر مان لیتا ہے تو اس کو بھی اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہے، یہ بھی جاہل انسان ہے۔ تو اللہ کی صفات کو مخلوق کے اندر ماننا یا مخلوق کی صفات کو اللہ کے اندر ماننا، دونوں صورتوں کے اندر یہ انسان گمراہ ہے، یہ مشرک ہے، اور اللہ کو ہرگز ہرگز یہ انسان برداشت نہیں ہے، پسند نہیں ہے۔
یہ کتنی بڑی بات ہے. دیکھو منہ سے تو بات نکال دی نا. یہودیوں نے کہا جی عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، بات منہ سے نکال دی. لیکن اللہ کے ہاں یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ یہ اتنی بڑی بات ہے، تکاد السماوات یتفطرن، اتنی بڑی بات ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے. وتنشق الارض، زمین پھٹ جائے. وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اللہ کے ہاں اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ کو کتنا غصہ ہے اس بات کے اوپر، کتنا قہر ہوا کہ کیا میرے لیے اولاد، میرے لیے کمزوری. فرمایا کہ آسمان گر پڑتا، آسمان پھٹ جاتا. اتنی بڑی بات. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو، میری تعریف یہ ہے سبحانہ، تمام کمزوریوں سے پاک ہوں. اور فرمایا کہ جو لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، ان عندکم من سلطان بہذا، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اس بات پر کوئی دلیل نہیں ہے، بے بنیاد بات، اور اللہ پر جھوٹ ہے. اور جو اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہیں، قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ پر جھوٹ، اور اتنا بڑا جھوٹ کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ صاحب اولاد ہے. فرمایا کہ متخذ اللہ صاحبۃ ولا ولدا، نہ میں نے کسی کو بیوی بنایا نہ کسی کو بیٹا بنایا. اللہ کی شان یہ ہے لم یلد ولم یولد، کہ نہ اس کی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد. وہ ہے صمد، بے نیاز ذات ہے، تمام کمزوریوں سے پاک ذات ہے. فرمایا کہ جو لوگ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، یاد رکھو متاع فی الدنیا، دنیا کی زندگی ہے، چند روزہ زندگی ہے. اور دنیا کی یہ جو لذتیں ہیں، دنیا کا جو سامان ہے، یہ چند دن کی بات ہے. چند دن کے بعد کیا ہونا ہے؟ ثم الینا مرجعہم، پھر سب ہمارے پاس آئیں گے. جن لوگوں نے میرے بارے میں ایسی ایسی باتیں کی کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے پاس آئیں گے ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، جو یہ کفر کرتے تھے ہم ان کو سخت عذاب چکھائیں گے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ، چونکہ ہمارا اللہ پر، اللہ کی وحدانیت پر ایمان ہے، اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے لم یلد ولم یولد، کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ کسی کی اولاد نہیں ہے. دیکھو اللہ نے نہ تو کسی کو منہ بولا بیٹا بنایا، حقیقی بیٹا تو دور کی بات ہے، منہ بولا بیٹا بھی نہیں بنایا. اللہ کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ پسند ہیں تو وہ رسول ہیں، اور رسولوں میں سب سے زیادہ پسند ہے تو وہ ہے خاتم الرسل، خاتم النبیین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، کہ یہ فرمایا ہے جس سے کائنات میں سب سے زیادہ پیار ہے بیٹا تو اس کو بھی نہیں فرمایا، اور جن کا درجہ ان سے بھی کم ہے ان کو بیٹے بنا دینا. اور پھر فرشتے جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس سے تو بہتر انسان ہے، فرشتوں سے بہتر تو انسان ہے. اللہ نے فرشتوں کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا، اور اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ انسان کے سامنے سجدہ کرو، آدم کا سجدہ کرو. یعنی کہ انسان سے درجے میں جو کم مخلوق ہے اس کو اللہ کی بیٹی بنا دیا. کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا بہتان ہے اللہ تعالیٰ پر. اس لیے جس بندے نے جو بات منہ سے نکالی، اللہ کے ہاں اس کو اس کا جواب بھی دینا پڑے گا. جن لوگوں نے اللہ کے لیے اولاد بنائی گھڑی، اللہ کے سامنے ان کو جواب دینا ہوگا، اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، پھر اللہ کا عذاب ہوگا ان کے لیے. ثم نذیقہم العذاب الشدید، اللہ فرماتے ہیں کہ سخت عذاب چکھائیں گے ان کو. الحمدللہ، الحمدللہ کہ ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. جو عقیدہ ہمیں قرآن نے سکھایا الحمدللہ ہمارا عقیدہ وہی، جو اللہ کے نبی نے فرمایا الحمدللہ ہمارا عقیدہ وہی ہے.
اس لیے ہمیں چاہیے کہ چونکہ عقیدہ ہمارے درست ہے، جس کا عقیدہ درست ہوتا ہے نا اس کے اعمال وزنی ہوتے ہیں، آگے اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اعمال کتنے کرتا ہے، زیادہ کرتا ہے یا کم کرتا ہے، لیکن وزنی ہوں گے، اس لیے کہ اس کے پاس بنیاد ہے، اس کا عقیدہ درست ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیکیوں کی کثرت کریں، اعمال صالحہ کثرت سے کیا کریں، ہمارے پاس نیکیوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہو، عقیدہ درست ہوگا، پھر یہ جو ہمارے اعمال ہیں یہ وزنی ہوں گے، اس کے ساتھ پھر اللہ کا فضل شامل حال ہوگا، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔